الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص و محبت اور قیمت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانِ درود و سلام پیش کرنے کی ہم لوگ سعادت حاصل کر لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجلاله وبارك وسلم. سب سے پہلے تو میں جملہ حاضرین مجلس کو اس خالص نورانی محفل میں شریک ہونے کے لیے دل کی اثار گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جملہ حاضرین کو اس محفل کی برکات سے مالا مال فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت اس عید سعید کو ہم سب کے لیے دونوں جہان کا توشہ بنائے. آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مقدس کی دو مقامات سے دلالت کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے: واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ رب العزت نے تم پر نازل فرمائی. یہ اسی نعمت کا صدقہ ہے. اس نعمت کے آنے سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تمہارے درمیان سخت دشمنی تھی. اللہ رب العزت نے اس نعمت کو تم پر نازل فرمایا. اسی نعمت کی وجہ سے جہاں تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس نعمت کے آنے کے بعد تمہارے دلوں کی کیفیت باہم شیر و شکر جیسے ہو گئی. پورا تاریخی پس منظر آپ نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں. جس سرزمین کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، عالم یہ تھا اس سرزمین کا ایک ایک انڈے کی خاطر 100 سال جنگ ہوا کرتی.
دھوکے سے اگر کسی قبیلے کے ایک شخص کا قتل ہو گیا، مارا گیا، تو پھر اب انتقام در انتقام کا یہ سلسلہ شروع ہوتا تو ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ ادھر سے ایک مارا گیا، پھر اس کے انتقام میں ادھر سے ایک مارا جاتا، پھر اس کے انتقام میں ادھر سے ایک مارا جاتا، یہ سلسلہ پھر ختم ہونے کا نام نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی اسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے جس نعمت کو اللہ نے اپنے حبیب کی صورت میں، جس نعمت سے ساری انسانیت کو مشرف فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی نعمت کے آنے کے بعد تمہاری یہ حالت ہو گئی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے، جہاں تم جان کے دشمن تھے، قتل کے در پہ رہا کرتے تھے، اب تمہاری حالت یہ ہوگی کہ اب تم ایک دوسرے پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ سو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ اس نعمت کو یاد کرو، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کیا ہے۔ اسی نعمت کی یاد میں ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے، اور حکم خدا بندی کی تعمیر میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس نعمت کو یاد کرو۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت فرماتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ۔ اللہ رب العزت فرماتا یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، تو دعا کیا کی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے تو آسمان سے دسترخوان نازل کرنا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی زبانی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلے والوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ دسترخوان جس دن نازل ہوگا وہ دن عید کا دن ہوگا۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جب ایک دسترخوان کے اترنے کا دن عید کا دن ہے، جس دن اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی نعمت نازل فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں، تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ دن کائنات کی سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ میں اس عید کے دن کی تمام انسانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت نازل فرمائی تو اس اعلان کے ساتھ نازل فرمائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے، سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کر دیا، آپ کا وجود سرتا بقا رکھنا ہے۔ اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب سرزمین طائف پر سخت تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، ادھرمیوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج پہنچایا، سخت تکلیف پہنچائی، حتیٰ کہ حالت یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بدماش اور آوارہ قسم کے لونڈے اور لڑکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخنے کو نشانہ بنا بنا کر پتھر مارتے، کنکر مارتے، اور آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان پتھروں کے لگنے کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سے اتنا خون نکلا کہ وہ خون آپ کی جوتی میں جم گیا۔ اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، اور اس تکلیف کا احساس خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا،
چنانچہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن احد کا دن ہوگا۔ احد کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت شہید ہوئے۔ کسی ادھرمی نے ایسا نیزہ مارا، حضور نے جو سر پہ ایک سیفٹی کے لیے ایک چیز پہن رکھی تھی جس کو کوٹ کہتے ہیں، آج کے زمانے کے حساب سے سمجھیں تو ہیلمٹ، ایسا نیزہ مارا کہ وہ ہیلمٹ ٹوٹ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گیا، اور اتنا کاری زخم تھا، اتنا گہرا زخم تھا کہ کسی نے دانت سے پکڑ کے اسے نکالنے کی کوشش کی تو ان کا دانت ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹکڑا نکلا ہے تو کشی آ گئی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے اپنے حساب سے یہ سوچا کہ میرے حبیب کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن جو ہے وہ احد کا ہی دن ہو۔ میں نے سوال کیا، رسول اللہ، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن احد کا دن ہو، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ترین دن میری زندگی میں گزرا ہے، اور وہ دن ہے طائف کا دن۔ ہوا یہی تھا، اس دن بھی آپ کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، شدید رنج کا سامنا کرنا پڑا، جسمانی بھی اور روحانی دونوں طرح کی تکلیفوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑا۔ جسمانی تکلیف تو یہ کہ آپ کو چوٹ پہنچائی گئی، پتھر کو مار کر چوٹ پہنچائی گئی۔ روحانی تکلیف یہ کہ جن سے ملنے گئے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے ایسے رقیق جملے کہے حضور کی شان میں۔ کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، جس کا کوئی نہیں زمانے میں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اسی کو اللہ نے نہیں بنا دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس جملے سے کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی روحانی۔ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان انبیاء کرام کا ذکر فرما رہے تھے جن کی قوم نے انہیں لہو لہان کر دیا، ان کا ذکر فرماتے اور اپنے چہرے مبارک سے خون پوچھتے، اپنے چہرے مبارک سے خون پوچھتے، اور یہ دعا کرتے کہ پروردگار میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم مجھے نہیں پہچانے۔ اس پر کسی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جنہوں نے آپ پر اس قدر ظلم کیے، آپ ان کی بربادی کے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ تبارک و تعالی، حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دیا، سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، اس قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضور فرماتے نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ میرا وجود اللہ رب العزت نے سرتا وفات کائنات انسانی کے لیے رحمت بنایا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کے لیے ہلاکت کی دعا کروں، بربادی کی دعا کروں؟ حتیٰ کہ فرشتہ آیا، اس نے سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں وہ فرشتہ ہوں جسے اللہ نے پہاڑوں پر معمول کیا ہے، میرے قبضے میں پہاڑ ہیں، اس قوم نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، آپ اشارہ فرمائیں کہ یہ جو پوری قوم کی آبادی ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ صرف اشارہ فرما دیں، میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو دھرم کا پالن کرنے والے، جو ادھرمی نہیں ہوں گے۔ یہ ادھرمی ہے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کی نسلوں سے ایسے لوگ اللہ رب العزت پیدا کرے گا جو اللہ کے دین اور اس کے دھرم کا پالن کرنے والے۔ وہاں یوسف نے فرمایا کہ انما بعثت رحمۃ ولم ابعث لعان، اللہ رب العزت نے مجھے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ کی اس عظیم ترین نعمت کی ہم یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں جسے اللہ نے ساری کائنات اور سارے سنسار کے لیے رکھا ہے۔
آج کی مختصر سی گفتگو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے چند مثالیں پیش کروں گا کہ حضور نے اپنے وجود کو ساری کائنات کے لیے رحمت کیسے ثابت کیا، اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اور اپنی تبلیغ سے بھی، اور اپنی زبان سے بھی۔ ایک ایک چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رحمت بنایا اپنے آپ کو ثابت کیا۔ سب سے پہلے آپ اس پر آ جائیں، حضور نے اپنی آمد اور اپنی بعثت کے بعد عورتوں کو کیا حکم عطا فرمائے، اور آپ کی آمد سے پہلے معاشرے میں عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اس کو آپ تاریخ کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور کے آنے سے پہلے آپ اس تاریخ کا جائزہ لیں، میں بہت تفصیل نہیں جاؤں گا، بس یہ سمجھ لیں کہ عورتوں کا مقام معاشرے میں صرف اور صرف اتنا تھا کہ لوگ انہیں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور یہ حیثیت تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو پھر اسے نہ صرف یہ کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے کسی باڑے میں جا کے چھوڑ دیا جاتا۔ ہمارے یہاں باڑ بولتے ہیں، آپ کے اندر بولا جاتا ہے جہاں بکریوں کو باندھتے ہیں، جانوروں کو باندھتے ہیں، وہاں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا، اسے انسانی معاشرے میں رہنے کا حق سے چھین دیا جاتا۔ کچھ اسی قسم کی صورتحال ہمارے ہندوستان میں بھی تھی، اسی سے ملتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدترین صورتحال کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے شوہر کی چتا پر اس عورت کو بھی ستی کر دیا جائے، وہ اپوتر ہو جاتی شوہر کے مرنے کے بعد۔ یہ سمجھا جاتا کہ اسی کے پاپ کی وجہ سے اس کا شوہر مرا، اب اس کے پاپ کو دھلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اسے پوتر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ شوہر کی شادی سے دی جائے، بس ایک ہی راستہ۔ لیکن قربان جائیں اس نبی محترم کی آمد پہ، ہزاروں حرام اس نبی محترم کی آمد پہ، کہ جن کے وجود نے اس اعلان کے ساتھ حکم پہلے جب دنیا خلاص الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات انسانی کی سب سے زیادہ تین چیزیں پسند ہیں، کیا؟ خوشبو، عورت، اور یہ کہ نماز میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک کرے۔ حضور نے اس ارشاد کے بعد عورتوں کا مقام مرتبہ بلند کر دیا اپنا سے، اور صرف زبانی نہیں، اپنے عمل سے حضور نے عورتوں کا مقام مرتبہ بلند کیا، اپنے عمل سے بنایا۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میں سب سے زیادہ کس سے اپنا اچھا برتاؤ کروں، کس کے ساتھ؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، ان کے بعد کون ہے؟ حضور فرماتے پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا ثم من یا رسول اللہ، پھر کون ہے میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار؟ حضور تیسری مرتبہ فرماتے ہیں ثم پھر تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ اب حضور فرماتے ہیں کہ اب تمہارے باپ۔ کیا یہ عورتوں کو مقام مرتبہ دینے کی بات نہیں ہے؟ تین مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنا اچھا بتاؤ کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، حسن سلوک کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تین مرتبہ تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے باپ۔ بیوی کے تعلق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر۔
اپنی اہل کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر. اور خود آگے حضور فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں خود اپنی اہل کے نزدیک اور اپنی بیوی بچوں کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہوں. میرا برتاؤ اپنی بیوی بچوں کے نزدیک سب سے زیادہ عمدہ ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ صرف سماجی حق نہیں ہے. اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہونا ہے، اللہ کے نزدیک بہتر ہونا ہے، تو تمہیں اپنی حیثیت اپنی بیوی کی نظر میں بہتر بننا ہے. یہ ہماری حالت بقول شاعر کی باہما ذوقے آ گئی ہائے رے پستی بشر. باہما ذوقے آ گئی ہائے رے پستی بشر. سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. دنیا والے ہاتھ چومتے پھرتے ہیں، قدموں پہ گرتے پھرتے ہیں، لیکن بیوی راضی نہیں، گھر کے لوگ راضی نہیں. ابھی حضرت مفتی کتاب الدین صاحب سے آپ نے گفتگو سماعت کی، بھائی کھڑا ہے مقدمے میں. نبی نے تعلیم دی کہ تمہیں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی اہل کے لیے. ایک دوسری حدیث میں اور وضاحت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ لوگوں ایمان کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص اور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے جو شخص سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کی دو شانیں ہوں گی. ایمان کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و محترم، اور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جس کی دو شانیں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں جس کا اخلاص اچھا ہو اور جو اپنی اہل و عیال کے لیے زیادہ مہربان ہو. اس کا اخلاص بہتر ہو، پاکیزہ ہو، اور جو اپنی اہل و عیال کے لیے زیادہ بہتر ہو. اس سے خوبصورت دین کوئی پیش کر سکتا ہے؟ اس سے خوبصورت نظام کوئی پیش کر سکتا ہے دنیا والوں کے سامنے؟ یہاں یہ نہیں کہا حضور نے کہ جو 10 وقت نماز پڑھتا ہو اور سال میں 1,500 عمرے کر لیتا ہو، یہ نہیں فرمایا حضور، بلکہ فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاص اچھا ہو. کس کے ساتھ؟ کوئی تخصیص تو نہیں کی نا حضور نے کہ بھائی کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، کہ باپ کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، کہ ماں کے ساتھ اخلاق. عام ہے کائنات کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو. صرف انسان ہی نہیں، جملہ مخلوقات کے ساتھ جس کے اخلاق و کردار اچھے ہوں اور جو اپنی اہل و عیال کے لیے زیادہ مہربان ہو، وہ اللہ کے نزدیک ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز و محترم، اور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. عورتوں کے مقام مردنی کی بات آ گئی تو میں ایک حدیث اور سناؤں گا. سیدتنا عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں مسجد نبوی میں حبشہ کے کچھ لوگ اپنے فن ایک کرتب دکھا رہے ہیں، جو بھی ان کا فن تھا. جیسے کہ ہمارے یہاں محرم میں لاٹھی کھیلنے کا فن ہے، دکھاتے ہیں اس کے کرتب کو. اہل حبشہ کا بھی ایک فن تھا، وہ مسجد نبوی کے اندر اس فن کی نمائش کر رہے تھے، دکھا رہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ کی خواہش ہوئی میں بھی دیکھوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا. دیکھتے رہے. حضور نے نہیں کہا بس اب چلو ہو گیا بہت دیکھ لیا. حضور نے کچھ نہیں کہا. خود سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب میں تھک گئی تو خود آ، اور آگے جملہ ہو سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک کم سن اور کھیل کی دلدارہ کرنے کے لیے دیر کھڑے ہو کر کھیل دیکھ رہی ہو، تم اس کا اندازہ لگا سکتے. تو یعنی یہاں پیغام دیا کہ میں نے کافی دیر تک اس کھیل کا مشاہدہ کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی وجہ بھی نہیں ہوئے کہ بہت دیر ہو گئی عائشہ آپ کتنی دیر دیکھو گی. یہ مقام مرتبہ نہیں دیا تو اور کیا دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مجھے اور یاد آئی. یہاں حضرت عائشہ سے آپ فرمانے لگے کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے اس کا علم ہو جاتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو بھی مجھے اس کا علم ہو جاتا ہے. یہ محبت کی بات نہیں، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم نے اس قسم کی باتوں کو کرنا چھوڑ دیا اپنے اہل و عیال سے. حضور نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے اس کا علم ہو جاتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو بھی مجھے اس کا علم ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کیسے یا رسول اللہ؟
تو آپ نے فرمایا بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، جب تم راضی رہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، کوئی بات کہنی ہوتی ہے، اور اگر تمہیں ہلکی سی ناراضگی ہوتی ہے تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور بات جائے سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں اور کچھ تھوڑی کہتی ہوں، صرف نام چھوڑتی ہوں اور کچھ نہیں کہتی۔ کیسی تعلیم، کیسے رحمت ہونا۔ لیکن بعد میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی، اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ سالن اچھا بناتا تھا۔ اس نے سالن تیار کیا اور پہنچ گیا حضور کو دعوت دینے کی خاطر۔ اس نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ میں نے سالن تیار کیا ہے، بڑا لذیذ عمدہ، آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لے چلیں، کھانے میں شریک ہوں میرے ساتھ۔ جس وقت وہ دعوت دے رہا تھا اس وقت سیدتنا عائشہ صدیقہ حضور کے پیچھے تشریف فرما تھی۔ اس نے دعوت دی تو آپ نے پلٹ کے اس سے پوچھا کہ تمہاری اس دعوت میں عائشہ صدیقہ شریک ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے تمہاری دعوت قبول نہیں۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ دعوت ہے، آپ تشریف لے چلیں، کھانے میں شریک ہو ہمارے۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا اس کھانے میں اس دعوت میں عائشہ شریک ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے تمہاری دعوت قبول نہیں۔ جب یہ شخص لاچار ہو گیا حضور آئیں گے بغیر سیدتنا عائشہ صدیقہ کو لیے ہوئے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ المؤمنین کی دعوت ہے۔ اب فرماتے ہیں حضور کی مجھے تمہاری دعوت قبول ہے، اور الفاظ حدیث بڑے خوبصورت ہیں کہ حضور اسی وقت تھے اور اٹھنے کا انداز یہ تھا کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوا کہ حضور حضرت عائشہ کو سہارا دے رہے ہیں اور حضرت عائشہ حضور کو سہارا دے رہے ہیں۔ یہ باہمی الفت و محبت کا مزاج اور ماحول، یہ عورتوں کو حقوق جو اسلام نے عطا کر دیے ہیں، پیغمبر دو جہاں نے عطا کر دیے ہیں، محمد رسول اللہ نے عطا کر دیے ہیں، 1500 برس گزر جانے کے بعد بھی دنیا اس سے 1 انچ زیادہ نہیں دے سکتی، 1 انچ زیادہ نہیں دے سکتی۔ ایک حدیث میں آپ اور یہاں پہ سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں تشریف فرما، آپ کی کسی دوسری زوجہ نے، کسی دوسری بیوی نے کوئی کھانا تیار کیا تو خادم کے مار کر بھیج دیا، کھانا دے آؤ نبی کی خدمت میں پیش کر دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ عورت کی فطرت وہ تو نہیں بدلتی، ظاہر اس مقام پر فکر چلی جائے، ایک فطرت سی ہے، وہ بلا شدت غیر چاہتی ہے۔ وہ جو بھی تھی زوجہ مطہرہ، جب انہوں نے دیکھا کہ خادم اپنے ہاتھوں میں رکابی لیے ہوا ہے کھانے کی، تو انہیں غیرت آ گئی کہ سرکار میرے پاس ہے، میں کیا کھانا بنا کے نہیں کھلا سکتی جو انہوں نے بھیجا ہے؟ غیرت سی آئی تو ان کے ہاتھ کو کوئی چیز ماری، رکابی کے ٹکڑے 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 ہوئے۔ اور یہاں پہ تعلیم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈانٹا نہیں آپ لوگوں نے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ خود اٹھے اپنی جگہ سے اور سب سے پہلے تو آپ نے ٹوٹے ہوئے حصوں کو اکٹھا کیا اور پھر اسی میں کھانا بھی رکھ دیا۔ ان ٹوٹے ہوئے حصوں کو اکٹھا کر کے اس میں کھانا رکھا، ان سے کچھ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ خادم کو بھیج کر دوسری پلیٹ منگوائی اور فرمایا کہ یہ پلیٹ وہاں پہنچا دو اور ان سے کہا کہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو اپنے گھر میں۔ یہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ حقوق کے معاملات میں، برتاؤ کے معاملات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظیر پیش کی ہے دنیا کے سامنے، کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اسی نظیر کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، رحمت دیکھتے چلے، عورتوں کے ساتھ رحمت، بچوں کے ساتھ رحمت۔ یہاں پہ میں حدیث سب سے پہلے آپ کو سناؤں گا کہ حضور کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی گئی، پینے والی چیز، چاہے جو رہی، دودھ رہی ہو یا جو بھی نہ ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، پیا تھوڑا سا، اور حضور کے دائیں جانب ایک بچہ کھڑا اور حضور کے بائیں جانب بڑے بڑے معززین شہر تھے، بڑے بڑے۔ ہم ہو تو کیا کریں گے؟ خیال بھی پیدا ہوگا کہ بچہ ہے،
معززین شہر کی پہلے خاطر تواضع ہوگی نا، کہیں ناراض نہ ہو جائیں. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے بعد دیا نہیں بچے کو، پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تم سے پہلے معززین کو اس پینے والی چیز میں شریک کر دوں، اگر تم اجازت دو تو. یہ مقام مرتبہ کوئی دے سکا اس کو؟ ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس سے نہیں پوچھ رہے کہ تم اجازت دو تو میں شریک کروں گی. وہ بچہ بھی بڑا قابل، اس نے کہا کہ حضور کے تبرک میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مجھ پر سب لے جائے، پہلے میں. اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، یہ تبرک مصطفیٰ ہے، اس میں میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر سب لے جائے، پہلے میں دوں گا پھر دوسرے سے. حضور نے اسے پیارا پڑھا دیا اور جتنا جی میں آیا پہلے اس بچے نے کیا اور پھر اس کے بعد معززین اس میں شریک ہوئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ بچہ آگے چل کے عبداللہ بن عباس، یہ مقام ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بڑی مشہور ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، کوئی بھی ہو چھوٹا، کوئی بھی. کیا حضور نے یہ کہا کہ مسلمان کو کبھی شفقت کرنا؟ یہ کہا حضور تمہارے خاندان کا اور کبھی شفقت کرنا، تمہاری برادری کا اور کبھی شفقت کرنا نہیں. کوئی بھی ہو اگر تم سے چھوٹا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اس پہ شفقت کرو. کوئی بھی ہو اگر تم سے بڑا ہے تم پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم کرو. اگر تم اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کر سکے، اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کر سکے تو کل میدان قیامت میں مجھ سے تمہارا کوئی رشتہ نہ کرنا، کوئی رشتہ نہ کرنا. یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مرتبہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں حضرت حسن کو لیے بیٹھے تھے. ایک شخص اور بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں. اچانک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو چوم لیا، بوسہ دیا. جو بیٹھا تھا اسے حیرت نہیں، ظاہر سی بات ہے بدو لوگ تو تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما. میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما اور آپ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں. اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم غائبا، جو رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت اس پر رحم نہیں کرتا. رحم کرو بچوں پر، رحم کرو بچوں پر، اور رحم کرنے کا یہ طریقہ ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نماز جو اہم الفرائض ہے، بنیاد ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کو خوب لمبی کروں، خوب دیر تک نماز پڑھوں، مگر بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے مجبور کر دیتی ہیں کہ میں اپنی نماز کو مختصر کر دوں. میں پڑھتا ہوں، بچوں کے رونے کی آوازیں میرے کان میں پہنچتی ہیں تو میں پڑھ جاتا ہوں اور میں مجبور اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، چھوٹی کر دیتا ہوں. یہ بچے رو رہے ہیں، بچے چل رہے ہیں. آپ اندازہ کریں حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں حالت نماز میں بچے آ جاتے ہیں. ہماری حالت تو یہ ہے کہ مسجد میں اگر ابھی سب کو کوئی بچہ پہنچ گیا اس کو کان پڑھ کے باہر کیوں نہیں آتا ہے؟ بچہ پہلے آ گیا، آپ بعد میں آؤ تو نواز صاحب آپ بچے کو باہر کرنا، تم کیوں نہیں آئے؟ آئیں گے بعد میں اور بچے کو باہر کرنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تو یہ تھا کہ آپ کے گوشے مبارک کے بچے سوار ہو جاتے مگر حضور ان بچوں کے آرام کی خاطر اپنا سجدہ طویل کر دیتے، سجدہ لمبا کر دیتے. یہ رحمت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک فردے بشر کو آج دیکھا انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کی رحمت مجھ پر نہیں ہے. ایک ایک فردے بشر رحمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کو. اور آگے بڑھیں آپ غلاموں کی تعریف سے حضور کی رحمت کیا ہے. اس زمانے میں کہ غلامی کا تصور تھا نا، آج کے زمانے میں اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ جو سرونٹ ہے، چپراسی، یہ کچھ نہیں، یہ سب اس کی حیثیت ہے. آپ
سروے کو آنکھ دکھا کے دیکھیے، نہیں دکھا سکتے آپ۔ اب جو نوکر بھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی، مجھے یہاں پہ واقعہ یاد آ گیا، ایک محاورہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، کی منہ مسور کی دال، ہے نا، کی منہ مسور کی دال۔ ہم نے پڑھا کہ اس محاورے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہندوستان پہ جب انگریزوں کا قبضہ ہوا، لوٹ پاٹ مچائی انگریزوں نے، نواب صاحب الگ مارے مارے پھر رہے تھے، ایک نواب صاحب کا باورچی تھا وہ بھی مارا مارا پھر رہا۔ بنگال کی کسی بنیا کو پتا چلا فلاں نواب کا باورچی جو ہے وہ بھی شہر میں گھوم رہا ہے۔ بنیا نے کہا میں دیتا ہوں، دعوت دی باورچی کو کہ آپ ہمارے یہاں ملازم کی حیثیت سے رہیے، ہمارے سروے میں کھانا بنائیے۔ بنیا نے کہا کہ سب سے اچھی کون سی چیز بنا کے دو؟ اس نے کہا مسور کی دال بنا ہوا، مسور کی دال سے بنایا۔ اور باقی جتنے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے تھے بس یہ کہ انگلیاں کاٹی نہیں، جس قدر ہو سکتا تھا انہوں نے کاٹ لی۔ اس کے بعد بنیے نے پوچھا کہ مسور کی دال کا خرچ کتنا رہا؟ اس زمانے میں اس نے کہا 1 روپے پہ 70 پیسے۔ بنیا چراغا ہو گیا، بے وقوف تو دال بنانے دے دے تو 70 پیسے خرچ کرے گا، بھیج ڈالے گا مجھے، ساری دولت خراب کر دے گا میری۔ ظاہر سے مطلب نواب کا باورچی رہ چکا تھا، وہ زمانے کا غلام تو تھا، اس زمانے کا سروے، اسے بھی عیش آیا، اس نے اپنی شیروانی میں ہاتھ ڈالی، نکالا 175 پیسے، بنیے کے منہ پہ مارا اور کہا یہ منہ اور مسور کی دال چلا۔ اس کے بعد سے یہ محاورہ جو ہے اردو زبان میں مشہور ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، بنیے کی حیثیت نہیں کہ مسور کی دال کا۔ آج کے سرپنچ کی یہ پوزیشن، اس زمانے کے غلامی کا تصور تھا، اس کو آج کے حساب سے آپ سمجھا نہیں سکتے، ڈیفائن نہیں کر سکتے، بدترین صورتحال، بدترین صورتحال۔ لیکن میں آج کے زمانے کے حساب سے ایک مثال دوں، کسی کمپنی کا چپراسی، کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ اپنے کسی معاملے اور کسی مسئلے کے تسکیے کے لیے، کسی معاملہ کوئی اس کا مسئلہ الجھ گیا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے کمپنی کے مالک کے چیمبر میں گھسے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ٹھیک کر لیتا ہے اپنے پاس؟ یہ حق ہے آپ اپلیکیشن دیجیے، وہ بھی اپلیکیشن اگر رول فالو کر رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو ردی کی ٹوکری، اور اگر رولز کے مطابق ہیں بھی سپروائزر اور مالک کی نظر پڑنے میں بھی ہفتوں لگیں گے، فائل پڑی رہے گی۔ یہ آج کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، روایتوں میں آتا ہے مدینے کے ہر غلام اور ہر وادی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنے کسی بھی مسئلے کے تسکیے کے لیے حضور کا ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض نہیں فرماتے، لیکن اس کے باوجود ذرا تعامل نہیں، کوئی بھی غلام آتا، چھوٹا سے چھوٹا غلام آتا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جاتا، لے جانے کے بعد کہتا کہ یا رسول اللہ میرا یہ معاملہ ہے، آپ سے حل کرنا ہے۔ یہ غلاموں کو حقوق دیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابی اپنے غلام کو چاقو اٹھائے ہوئے مارنے کے لیے، پیچھے سے ایک آواز آئی ہے غلام غور کر لو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آواز سمجھ میں نہیں آئی، غصے میں تھا، تیش میں تھا، میں نے پھر دوبارہ چاقو اٹھایا، میں نے چوئی چاقو اٹھایا، پھر پیچھے سے آواز آئی ہے غلام غور کر لو، لیکن میں نے چاقو چلا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آواز آئی ہے غلام غور کر لو۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی سی تعریف ہو گئی یہ آواز تو اللہ کے رسول کی، یہ آواز رسول اللہ کی، قریب آئے اللہ کے رسول۔ تو فرماتے ہیں کہ اے غلام غور کر لو، جتنا تم اس غلام پہ قادر ہو سزا دینے پہ، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی عزت تم پر قادر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تم پر قادر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں کبھی تعریف نہیں، چاقو چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے، اور حضور کا اتنا فرمانا تھا
کہ فوراً بول پڑے یا رسول اللہ میں نے اللہ کی خاطر ابھی اس کو آزاد کر دیا، ابھی میں نے اس قرآن کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ فلاں اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم سے چمٹ جاتی، اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم سے چمٹ جاتی۔ کس وجہ سے؟ ایک معمولی غلام کو چابک مارنے کی وجہ سے۔ یہ حقوق دیے ہیں دنیا میں، پیغمبر اسلام کے دیے ہوئے حقوق اور ان کی رحمت کا صدقہ دیا، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر ہے، لاکھ زمانے کے سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر ہے، لاکھ زمانے کے سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ یہ خوب دیے غلاموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے غلام کا تم پر یہ حق ہے کہ جو تم خود کھاؤ اسے کھلاؤ، اور نہ صرف یہ کہ کھلاؤ، ایک برتن میں شریک کرو۔ آج یہ تصور دے رہی ہے دنیا، غلام کو تو چھوڑ دیں، یہ تصور اے گریڈ بی گریڈ اور سی گریڈ میں نہیں ہے۔ اے گریڈ والا بی گریڈ والے کو اپنے برتن میں شریک نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، تعلیم مصطفیٰ، نبی فرماتے ہیں کہ جو کام تمہارے لیے دشوار ہو اسی میں تم اپنے غلام کی مدد دو، جو کام دشوار ہو اسی میں مدد دو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ یہاں واٹر کولر رکھا ہوا ہے، ویل والی چیئر ہے اپنے پاس، ایسے ناچ کے جا سکتے ہیں، پانی بھر کے آ سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا دوبارہ نہیں کرتے اتنی زحمت بیل بجانے، باہر سے وہ آئے گا اجازت لے کر، اب اس سے کہیں گے پانی۔ یہ آج کی ماڈرن دنیا کی تعلیم ہے، آج کی ماڈرن دنیا کا دستور ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام تمہارے لیے مشکل ہو اسی میں تم اس کی مدد کرو، اور آگے فرماتے ہیں کہ جو کام اس کے لیے مشکل ہو تم اس کی مدد کرو، جو کام اس کے لیے مشکل ہو تم اس کی مدد کرو، جو کام تمہارے لیے مشکل ہو تم اس کی مدد کرو۔ یہ نظیر دنیا نے پیش نہیں کیا ہے۔ آج دنیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول کے عمل پیدا ہو جاتی تو بقول مفتی صاحب کہ کامیابیوں کو ہم نہیں ڈھونڈتے، کامیابیاں ہمیں ڈھونڈتی۔ یہ غلاموں کا یتیموں اور بیواؤں کے تعلق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیا تھی؟ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں اور آپ سہارا بن رہے ہیں 40 سالہ بیوہ، سہارا بن رہے ہیں 40 سالہ بیوہ۔ آج کی دنیا تو ہم عمر بیوہ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم عمر ہو تو بھی اسے تیار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں عمر میں معمولی بات نہیں ہے، 15 سال کا مکمل 40 سال کا، وہ بھی ہمارے پاس ایک شوہر سے نہیں، ایک سے زائد شوہر سے تین شوہروں کی بیوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سہارا دے رہے۔ یہ بیواؤں کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے رحمت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ خوش قسمت گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور وہ گھر والے اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت گھر روئے زمین پر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور گھر والے اس یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سب سے بدبخت گھر وہ ہے روئے زمین پر کہ جس میں یتیم تو ہو مگر اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تعلیم ہے رسول اللہ کی، اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پہنچانے کی ضرورت ہے، گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ مریضوں کے لیے، میت کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیا تھی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، ایک یہودی بچہ حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار پڑ گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو بچہ لکھتا نہیں تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، حضور فرماتے ہیں چلو اس کی عادت کر دیں، یہودی ہے
اور اس کی عیادت کو جا رہے ہیں. اور عیادت کا بھی طریقہ کیا تھا صحابی رسول نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. اور جب ہم اس چیز کو اپنے شیخ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ایمان آتا ہے. طریقہ عیادت تھا، قسم خدا کی ایمان کا ہونے والی بات ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جاتے تو سب سے پہلے سر کے راستے سب تک پھیرتے اور اس کے بعد اس کے چہرے کو پیار سے اپنے دونوں ہتھیلیوں میں ملتے اور جس جگہ پر تکلیف ہوتی جسم کے اس حصے سے اپنا ہاتھ، جس جگہ سے تکلیف ہوتی جسم کے اس حصے سے اپنا ہاتھ پھیرتے ہو. تو اس بچے کے ساتھ بھی آپ نے کیا. پھر ایک پورا لمبا واقعہ ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ لو، اب تک تو ادھرم میں پھنسا ہوا ہے، دھارمک بن جائے. اس نے اپنے باپ کی طرف گھوم کے دیکھا. اس کے بعد نے کہا جیسے مجھے کیا دیکھتا ہے، محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں ان کی پیروی کرتا. ان سے بہتر میسنجر اور ان سے بہتر پیغامبر کائنات میں کوئی نہیں، جو یہ کہتے ہیں ان کو مانے. اس بچے نے دھرم قبول کیا اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا قدم مبارک اس کے گھر سے باہر بھی نہیں نکالا تھا کہ اس کی روح پرواز کرے. اور اس کے بعد حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، شکرانے کا جملہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے میرے تعلق سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا. میرے انقذہ بی من النار، میرے توسط سے اللہ رب العزت نے اسے جہنم سے رہائی کی. چھٹکارا دیا. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بیماروں کے ساتھ. میت کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی جس کا کوئی نہیں تھا، لوگ اس کو معمولی سمجھتے، بیمار. حضور صبح شام پوچھا کرتے ان کے بارے میں، کیا پوزیشن ہے، کیا پوزیشن ہے، کیا پوزیشن ہے. حتیٰ حضور نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. انتقال ہوا رات میں، صحابہ لے کر آئے، معلوم ہوا کہ حضور آرام فرما چکے ہیں. تو صحابہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم حضور کو جگائیں، ان کے آرام میں خلل داخل ہوگا. انہوں نے ان کی تجویز و تکمیل کر دی. صبح آنکھ کھلی، ان کے بتانے سے پہلے حضور پوچھ پڑے کہ اس عورت کا کیا حال ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ ایسا ایسا ہوگا. حضور پوچھ پڑے کہ اس عورت کا کیا حال ہے جو بیمار. اب انہوں نے بیان کیا رسول اللہ اس نے انتقال کر دیا، ہم نے اسے کفن دفن بھی کر دیا. حضور نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ آرام فرما چکے تھے، ہم نے آپ کے آرام میں خلل دینا مناسب نہ سمجھا. حضور کے چہرے سے تکلیف کے آثار تھے اور آپ نے فرمایا کہ چلو بتاؤ اس کی قبر کہاں، مجھے اس کے قبر کو لے چلو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کے مطابق قبر پہ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، دعائیں مغفرت کی. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیا کرو، میری نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے. مجھے ضرور خبر دیا کرو، مجھے ضرور اطلاع دیا کرو. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. حضور نے تعلیم دی ہے کہ ایک مومن کے حقوق جو دوسرے مومن کے اوپر ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر مومن انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جائے. یہ اس کا حق ہے، حق ایمانی ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی. ایک جنازہ گزر رہا تھا حضور کے سامنے سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. جنازہ گزر گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کسی یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس کے لیے بھی کھڑے ہو. دو روایت. حضور نے فرمایا کہ کسی کا بھی جنازہ ہو تو اس جنازے کا احترام کرو، اس کا احترام کرو. اور ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ یہودی تھا تو کیا انسان نہیں تھا؟ محسن انسانیت ان سے بڑھ کے بھی کوئی ہوتا دنیا میں، کیا انسان نہیں تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آزادی ہے اس کے آزاد کے لیے آپ کھڑے ہوتے اس کا جنازہ جانا. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں اور میت کے ساتھ اپنی رحمت کا ثبوت پیش کیا. اور آگے بڑھنے کا جانوروں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. یہاں پہ بہت لمبی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کی خدمت میں تھے، اچانک ایک
اونٹ بھاگتا ہوا ہے، کانپتا کانپتا حضور کی خدمت میں پہنچا، اور اس نے آ کے کچھ سرگوشی کی حضور سے، کچھ کان میں کچھ کہا، تو زارو پتاب ہونے لگا، زارو پتاب ہونے لگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے مالک نے بچپن سے اس کو پالا پوسا، خوب خدمت لی، اور جب یہ کمزور ہو گیا ہے تو اب اس کے مالک کا ارادہ یہ ہے کہ اسے پٹک کے ذبح کر کے کھا جائے، اس لیے بھاگ کے میری پناہ کر کے تو مجھ سے فریاد کر۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ 2-3 لوگ بھاگتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمارا اونٹ ہے جو پچھلے 3 دنوں سے غائب ہے اور ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کرتا ہے؟ حضور نے پوری بات بتائی، یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، گرمی کے دنوں میں ان علاقوں میں مجھ پہ سوار ہو کر سفر کیا جو علاقے ہریالی والے تھے، ٹھنڈی کے دنوں میں ان علاقوں میں میری پشت پہ سوار ہو کے اس نے سفر کیا جن علاقوں میں موسم کچھ گرم ہوتا ہے تاکہ خود کو آرام پہنچا سکے۔ اپنی اونٹنیوں کے درمیان اس نے مجھے رکھا تھا کہ اس کی اونٹنیوں کی نسل میں اضافہ ہو، اور جب میں کمزور ہو گیا ہوں تو یہ مجھے مار کے ذبح کر کے مجھے کھانا چاہتا ہے۔ ان تینوں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اونٹ نے جو کچھ کہا ہے اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں، واقعی وہی صورت حال۔ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم نے ارادہ چھوڑ دیا، نہ ہم اسے ذبح کریں گے نہ ماریں گے نہ کھائیں گے۔ حضور نے فرمایا تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول، اس سے پہلے بھی یہ اونٹ تم سے فریاد کر چکا ہے مگر تم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب خاص سے 100 درہم دے کر اس اونٹ کو خریدا، 100 درہم خرید لیا، اور خریدتے ہی آپ نے فرمایا کہ اے اونٹ جا، اللہ کی رضا کی خاطر میں نے تمہیں آزاد کیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پھر حضور کے قریب گئے اور اس نے کان میں حضور کو کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر کچھ کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ جو میں نے اسے پناہ دی اور اسے آزاد کیا اس کے شکرانے کے طور پہ یہ آ کے میرے کانوں میں دعا کر رہا تھا، اور اس نے پہلی مرتبہ کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت اسلام اور قرآن کے ذریعے آپ کو عزت عطا فرمائے جیسے آپ نے مجھے عزت دی۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کو اللہ رب العزت میدان قیامت میں خوف سے ایسے بری کر دے جیسے آپ نے مجھے خوف سے بری کر دیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ، پھر میدان قیامت میں اس نے کہا یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کی امت کا خون دشمنوں سے ایسے محفوظ ہو جائے جیسے آپ نے میرے خون کو میرے مالکوں سے محفوظ کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر چوتھی مرتبہ کہا یا رسول اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی امت میں باہمی اتحاد و اتفاق پیدا کرے، ان کے درمیان خون خرابہ نہ ہو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرماتے ہیں کہ یہی دعا میں نے اپنے رب سے کی تھی، یہی دعا میں نے اپنے رب سے کی تھی، اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، اور جبریل نے مجھے یہ پیغام دیا کہ اللہ کا قلم لکھ چکا ہے، لکھنا تھا سو لکھا۔ بتائیں کہ ایسی نظیر، ایسی رحمت کسی نے پیش کی دنیا میں؟ جانوروں کو یہ حقوق دے رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں اگر جانور کی پشت پہ سوار ہو کے تم سفر کر رہے ہو، اور جب گھاس کا علاقہ آ جائے، ہریالی والا علاقہ آ جائے تو اس کی پشت سے اتر جاؤ، اسے اس ہریالی والے علاقے سے چل لے لیں، اسے کھا پی لے لیں، اور جب سخت زمین آئے تو کوشش یہ کرو کہ تیزی کے ساتھ اس زمین سے گزر جاؤ تاکہ یہ طاقت و توانائی سے لبریز رہے اور تمہارا ساتھ دے سکے۔ یہ تعلیم دی کس نے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں دوسری روایت آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک پیچھے سے آواز آئی یا رسول اللہ،
ہم نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نظر نہیں آیا. ہمیں حیرت تھی. ہم نے پھر کیسے رک گئے. جیسے ہی آگے یا رسول اللہ. اب حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ہرن جو جال میں پھنسی ہوئی تھی اس نے آواز دیا یا رسول اللہ میں بلا رہی ہوں آپ میری طرف توجہ فرمائیں. ایک ہرن جو جال میں پھنسی اس نے آواز دیا یا رسول اللہ میں بلا رہی ہوں آپ میری طرف توجہ فرمائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جال میں پھنسی ہوئی ہرن کے پاس گئے. پوچھا کیا بات. اس نے کہا یا رسول اللہ کسی نے مجھے پھنسا دیا ہے اپنے جال میں. آپ مجھے صرف اتنی دیر کے لیے کھول دیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. صرف اتنی دیر کے لیے مجھے کھول دیں کہ میں جاؤں گی اور ان بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا. وہ اونٹنی بھاگتی ہوئی گئی اپنے بچوں کو اس نے دودھ پلایا اور واپس آ گیا. وہ ہرن جو بھاگتی ہوئی گئی واپس آئے. وہاں پہنچی وہ ہرن حضور کی خدمت. اسی درمیان وہ عربی آتا تھا, وہ دیہاتی شخص جس نے شکار کیا اس ہرن. اس نے یہ سارا ماجرا دیکھ لیا, ساری چیزیں دیکھ لی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. اس دیہاتی نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. قربان جانے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو صرف اتنی خدمت کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے اس ہرن کو آزاد کرو. اتنا سننا تھا اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں آپ کو شہید بنا کر آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی رضا کے لیے میں اس ہرن کو آزاد کرتا ہوں. اب آگے سنیں. وہ ہرن جب آزاد ہوئی اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے مستی کے عالم میں بھاگتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. بھاگتی جاتی تھی, اچھلتی کرتی تھی, کودتی جاتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی. یہ حقوق ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کے سر پہ ایک مرتبہ چڑیا آ کے چہچہانے لگی. حضور نے اپنی توجہ اس چڑیا کی جانب کی. اس نے کچھ کہا. اب حضور نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ چڑیا مجھ سے شکایت کر رہی ہے, تم میں سے کون ہے جس نے اس کے گھونسلے سے اس کا بچہ نکال دیا. یہی شکایت مجھ سے کر رہی ہے. کسی نے کھڑے ہو کر عرض کیا رسول اللہ مجھ سے یہ غلط. آپ نے فرمایا اس کے گھونسلے میں اس نے چڑیا اس کا بچہ واپس کرو. آپ اندازہ کریں کہ یہ حقوق جانوروں تک کو ادا کرنے والا نبی کیا یہ ممکن ہے کہ انسانوں کو انسانی حقوق سے محروم کر دے, جس نے جانوروں کے حقوق کی مکمل بھرتا ہے. نباتات کے تعلق سے, جمادات کے تعلق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے. بڑا مشہور واقعہ اس کو میں سنانا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاخ کی کھجور کی جس پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. ایک خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے جو بڑھی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے غلام سے کہہ کے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں جس ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیں گے تو دور تک لوگ آپ کی زیارت کریں گے, دور تک لوگ آپ کو دیکھیں گے. حضور اجازت دیں ٹھیک ہے بنوا دیں. ممبر لا کے مسجد النبی میں رکھا ہوا. جیسے ہی حضور پہلے معمول یہ تھا کہ ہمیشہ اس شاخ کے سہارا لے کر حضور خطبہ دیتے حضور کی شاخ, لیکن آج حضور ممبر پہ کھڑے ہیں. ابھی حضور نے خطبے کا آغاز فرمایا تھا کہ حضور کی اس شاخ سے ایسے رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے روتا ہو. دہاڑے مار کے رونے لگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا, ادھر کے آ گئے ممبر سے, خطبہ چھوڑ دیا, ادھر کے آئے, اسے سینے سے لگا, اس کو سینے سے لگا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ سینے سے لگانے کے بعد ایسے اس کی ہچکی بند رہی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو چمٹا لیتی اور پھر رفتہ رفتہ یہ اسے سکون حاصل. تو آپ اندازہ کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ دیا بلکہ جملہ مخلوقات عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سرشار ہو چکی ہے. کوئی بھی ادنا سی مخلوق انکار نہیں کر سکتی کہ ہمارے اوپر اس نبی کی رحمت ہے. لہٰذا ہم جب یاد کرنے بیٹھے اس نبی کو تو اس شان سے یاد کریں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس نعمت
اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے حصول کی وجہ سے جس قدر شکر ادا کریں گے، جس قدر شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت کہتے ہیں کسی بھی قسم کی خطا اور کوتاہی ہوئی تو اپنے مقرر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی وتوب الیہ. جملہ حاضرین مجلس کی ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے مبارکباد انہیں پیش کرتا ہوں اور حضرت شیخ طریقت کی جانب سے اور جملہ اراکین خانقاہ عارفیہ جامعہ عارفیہ کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت آپ نے نکالا. ہم کچھ دے تو نہیں سکتے، تو لگتا ہے کہ شیخ کے توسل سے یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس محفل کی حاضری کو قبول فرما لے اور اس محفل کے نور کی بے پناہ برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.